اب آپ کے بھی حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب آپ حضرات کے سامنے ناصحانہ کلمات رکھیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے قبول سماعت فرمائیں، اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، حضرات سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ دارالعلوم رحمانی کے سنگ بنیاد کے موقع پر رکھا گیا۔ کافی دیر سے آپ حضرات ائمہ کرام سے، علماء اعظام سے قیمتی نصیحتیں، قرآن و حدیث کی روشن تعلیمات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ وقت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کریم کی آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ انہی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ مذہب اسلام کے اندر علم کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ علم کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، اس کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ نے علم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، الذی خلق الانسان من علق، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا انسان کو اللہ نے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی، وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ابتدائی وحی ہے۔ سب سے پہلے یہی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ تو علم کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، سب سے پہلے علم کا حکم دیا۔ حالانکہ اس وقت کا اگر ماحول دیکھے، معاشرہ دیکھے، تو ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، شراب نوشی، قمار بازی، جوا سٹا اور
ज़िनाकारी, बेशुमार वो चीज़ें जो नाजायज़ है, हराम है, उसके अंदर वो लोग मुब्तला थे। अखलाकी बुराइयां उनके अंदर थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की तालीम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक की तालीम नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिना से बचने के लिए और जुए और सट्टे से परहेज करने के लिए हुक्म नहीं फरमाया। सबसे पहला हुक्म दिया पढ़ने का, इल्म का तज़किरा फरमाया। क्यों? जब इंसान के पास इल्म आ जाएगा, वो पढ़ेगा, इल्म की दौलत से माला माल हो जाएगा, तो ये सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है, तारीकी है। इल्म के बगैर इंसान ना अपने खालिक व मालिक को पहचान सकता है, ना सही और गलत में फर्क कर सकता है, ना हक और बातिल की तमीज उसके अंदर होती है। यहाँ तक कि इल्म के बगैर इंसान अपने लिबास को भी सही तरीके से पहन नहीं सकता है। इल्म रोशनी है। जब इल्म इंसान के पास आता है तो उसकी सारी चीजें संवरने लगती है, उसके अंदर से बुराइयां खत्म होने लगती है, अखलाक उसके दुरुस्त होने लगते हैं, और जिस किस्म की बीमारी के अंदर भी वो मुब्तला है, उसकी वो रूहानी बीमारियां उससे दूर होने लगती हैं। तो अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत में फरमाया कि तुम या तो आलिम बन जा या मुतअल्लिम बन जा, इल्म हासिल करने वाला, या इल्म की बातों को सुनने वाला बन जा। तीन चीजें हो गई, या तो आलिम बन जा, या मुतअल्लिम बन जा, या इल्म की बातों को सुनने वाला बन जा, और फरमाया या इल्म से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह के नबी ने ये चार बातें इरशाद फरमाई, या तो आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बन जाओ, इल्म हासिल करने वाले, या इल्म की बातों को सुनने वाले बन जाओ, या इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फरमाया वला तकुनिल खामिस, पांचवें मत बनना। ये चार बन जाना, आलिम, मुतअल्लिम, इल्म की बातों को सुनने वाला, इल्म से, अहले इल्म से मोहब्बत करने वाला, पांचवें मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वो पांचवी क्या चीज है? वो पांचवी चीज ये है, इल्म से और अहले इल्म से नफरत करने वाले मत बनना। इल्म और अहले इल्म की राहों में रुकावट डालने वाले मत बनना। इल्म और अहले इल्म को हकारत की नजर से देखने वाले मत बनना। अगर ऐसा करोगे, इल्म से और अहले इल्म से तुम्हें दुश्मनी होगी, नफरत होगी, इल्म और अहले इल्म को हकारत की नजर से देखोगे, इल्म और अहले इल्म के रास्ते में रोड़े अटकाओगे, तो फरमाया तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हम खुद इल्म हासिल करें, आलिम बन जाएं, इल्म की तलब करने वाले बन जाएं। कहीं इल्म की बातें होती हो, इल्म की मजलिसें लगती हो, तो उन बातों को सुनने वाले बन जाएं। और या फरमाया इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, लेकिन इल्म वालों से बुग़्ज़ रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले मत बनो, उनकी टांग खींचने वाले मत बनो। अगर ऐसा करोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हम उलमा का एहतराम करें, इल्म की कदर करें। आज जो मदरसे की संग बुनियाद रखी गई है, इस मदरसे के अंदर तालीम दी जाएगी। यहाँ बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा, कलमा सिखाया जाएगा, दीनी अहकाम सिखाए जाएंगे,
اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی جائے گی، ان کے عقائد کو درست کیا جائے گا، ان کے اخلاق کو سنوارا جائے گا۔ یہ مدارس ہمارے دین کو محفوظ رکھنے کے قلعے ہیں۔ ان مدارسوں کی وجہ سے آج ہمارا دین صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے۔ ان مدرسوں کی دین ہے جو آج ہم اور ہمارے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان مدرسوں کی دین ہے ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہ ملتا۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ امام انہی مدرسوں سے پڑھ کر کے آیا ہے جس کی ابتدا میں ہم نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس نے کیا دیا، مدرسوں کا کیا فائدہ، مدارس کا کردار کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس دین جو محفوظ ہے، دینی احکام ہمارے پاس ہے، دینی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہ سب ان مدرسوں کی ہی دین ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب مبشر صاحب نظم پیش کر رہے تھے مدارس کے عنوان سے کہ ہمارا ہر کام علماء سے متعلق ہے، پیدائش سے لے کر کے وفات تک ہمیں علماء کی ضرورت ہے، بلکہ مرنے کے بعد جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو پیدائش سے لے کر کے وفات تک علماء کی ضرورت ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نام رکھتے ہیں تو علماء کرام سے، ائمہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، حضرت بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، کوئی نام بتا دیجیے۔ اچھا نام پوچھتے ہیں علماء سے، نام معلوم کرتے ہیں، لیکن رکھتے وہی ہے جو اپنے من میں ہوتا ہے۔ نام تو پوچھیں گے حضرت نام بتا دیجئے، اب حضرت نے 10-20 نام بتا دیے لیکن پسند نہیں آ رہا ہے، کوئی یونیک نام بتائیے۔ حضرت نے نام بتا دیا، احمد نام رکھ لو، حضرت احمد تو ہمارے پڑوس میں نام ہے۔ کوئی دوسرا نام بتا دیا تو وہ تو ہمارے فلاں رشتہ دار کے بیٹے کا نام ہے۔ کوئی اور تیسرا نام بتا دیا، یہ تو ہمارے خاندان میں ایک اور آدمی کا نام ہے۔ تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نام صرف آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہو۔ ایک نام کے بہت سے آدمی ہو سکتے ہیں، فرق کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، ہاں اپنے گھر میں کوئی دوسرا آدمی اس نام کا نہ ہو، اتنا تو خیال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ پورے خاندان میں وہ نام کسی کا نہ ہو، پورے گاؤں میں، علاقے میں وہ نام کسی کا نہ ہو، ایسا نام مولوی صاحب کہاں سے لائیں گے ڈھونڈ کے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ انسان کے بچوں کا نام جانوروں والا رکھا جائے، بالکل یونیک نام ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو بچوں کا نام رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام اچھا ہو، بامعنی ہو، انبیاء کرام کے ناموں پر ہو، صحابہ کرام کے ناموں پر ہو، صحابہ کی جو اولاد ہیں ان کے ناموں پر ہو، نیک لوگوں کے ناموں پر ہمارے بچوں کا نام ہو، ہماری بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں، یونیک نام کے پیچھے اور نئے نام کے پیچھے نہ بھاگے۔ نام ہو، معنی اچھے ہو، کسی بزرگ کا نام ہو، اللہ والے کا نام ہو، اتنا کافی ہے۔ یونیک نام کے چکر میں ایسے ایسے نام ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو بول کر اپنے آپ لبوں پر ہنسی آ جاتی ہے، اپنے آپ ہنسی آ جاتی ہے۔ بنٹی نام رکھ لیتے ہیں، بنٹی، سونو، مونو، یہ سب ہمارے معاشرے میں بچوں کے نام ہوتے ہیں۔ یا فلم میں، سیریل میں کوئی نام دیکھا، اچھا لگا، معنی اس کا جو بھی ہو وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو امام صاحب سے پوچھتے ضرور ہے نام، لیکن رکھتے وہی ہے جو اپنے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو پھر امام صاحب کو پریشان کرنے کا فائدہ۔ اس لیے
علماء کرام کی ضرورت ہمیں ہر جگہ ہے، تو ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ اور ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے یہ سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کا نام رکھے، لہٰذا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تو علماء کی ضرورت ہمیں بچوں کے نام رکھنے میں بھی ہے۔ بچوں کا عقیقہ کریں گے وہاں بھی علماء کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کو تعلیم دینی ہے وہاں بھی علماء کی ضرورت ہے ہمیں۔ بچہ بڑا ہو گیا نکاح کرنا ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے پوری زندگی ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جن کی ضرورت ہمیں پیدائش سے لے کر وفات تک ہے، ہم ان کا احترام کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچوں کو کوئی کلمہ پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کو کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوگا، نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا، جنازہ رکھا رہے گا، کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے تو ایسی کوشش کی نہیں کہ ہماری اولاد ایسی بن جائے کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ لاہور کے ایک انجینئر کا واقعہ لکھا کہ اس کے باپ نے بہت پڑھایا اس کو، اور پورے شہر میں اس سے بڑا کوئی انجینئر نہیں، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ تو کوئی نیا واقعہ نہیں پیش آیا، سب کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، آج تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اتنا کیوں روتے ہو، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ تو اس انجینئر نے، نوجوان نے کہا کہ میں اس بات پر اتنا نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، رونا مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا کہ پورے شہر میں میرے ٹکر کا کوئی انجینئر نہیں ہے، اتنی دینی تعلیم مجھے دی، اتنی بڑی ڈگری مجھے دلا دی، لیکن میرے باپ نے مجھے دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ میں باپ کی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ یہ جو آخری خدمت ہے باپ کی، میں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی تعلیم دی، دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ میں باپ کی جنازے کی نماز ہی پڑھ سکوں۔ تو ہمیں اور آپ کو علماء کا احترام کرنا ہے، علماء کی قدر کرنی ہے، اور اپنے علماء کرام جو ہمارے سرپرست ہیں، رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ان حضرات سے تعلق بنا کر کے چلنا ہے۔ علماء کرام سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہمارا دین محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ آج کا جو ماحول ہے فتنے کا، اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے پیشین کو یہ فرما دی تھی کہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح تاریک راتوں میں برائیاں اترتی ہے، وبائیں آتی ہے، اس طرح فتنے آئیں گے، اور وہ ایسا دور ہوگا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ جب صبح گھر سے نکلے گا بالکل درست اس کا عقیدہ، ایمان سلامت، لیکن راستے میں کسی لٹیرے سے ملاقات ہو جائے گی جو اس کے ایمان کو لوٹ لے گا، ایسی باتیں اس کو سمجھائے گا، ایسی پٹی پڑھائے گا کہ وہ اپنے دین میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا، ذہنی توازن اس کا خراب ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، ایسا زمانہ آنے والا ہے۔
آج وہ زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے، آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ فلاں جگہ پر کوئی مسلم لڑکا اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے رخصت ہو گیا. کہیں ہم سنتے رہتے ہیں کوئی بات. تو میں عرض کر رہا تھا فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر چلی گئی، ہمارے قوم کے نوجوان اپنے مذہب سے، دین سے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی وہ زمانہ آنے والا ہے. اس زمانے میں اگر ہم اپنے علماء سے تعلق نہیں رکھیں گے، ہمارے جو دین کے رہبر ہیں اگر ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے علماء سے ہمارا تعلق پہاڑ سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، سمندر سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے ہمارے علماء سے ہمارا تعلق، کہ ہم جو بھی کام کریں پہلے اپنے علماء سے معلوم کریں حضرت مجھے یہ کام کرنا ہے. جو بھی ہمیں عمل کرنا ہو سب سے پہلے اپنے علماء سے معلوم کریں کہ حضرت مجھے یہ کام کرنا ہے، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں، شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ حضرت میں اپنے بیٹے کا، بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے، کس طریقے سے نکاح ہونا چاہیے، کیسے میں نکاح کی تقریب منعقد کروں؟ تو جو بھی کام ہو زندگی کے جس موڑ پر بھی ہم کھڑے ہوں اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہبری فرمائیں گے اور آپ اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مقبول ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اور اگر علماء کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، علماء سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. آج جو بچے ہیں، بچیاں اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے گھرانوں کا حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، مساجد، مدارس، خانقاہ، مراکز سے، دینی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، گھر کے اندر تربیت کا، تعلیم کا کوئی ماحول نہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ سامنے آ رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے علماء سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، تبھی ہمارا دین و ایمان سلامت رہ سکتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان سلامت رہ سکتا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کس طریقے سے ہمارا ایمان بچا رہے، ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، یہ ہمارا کام ہے، اس پر ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا. اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اور جو دولت جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے. ہمارے پاس سونا چاندی ہو، ہم اسے گھر کے اندر الماری کے اندر پھر لاکر میں رکھتے ہیں تاکہ اس سونے اور چاندی کو کوئی چرا نہ لے، وہ سلامت رہے. کیوں؟ اس کی اہمیت ہم جانتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، 200-250 روپے کی چپل ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی حفاظت سے رکھتے ہیں، کوئی چرا نہ لے. کیوں؟ اس کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں. 250 روپے 300 روپے لگ گئے، لیکن ایمان جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں اپنی زبان سے کہ ایمان سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کرتے.
تو اس ایمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہمیں ہی کرنی ہوگی، اور حفاظت ہوگی علماء سے تعلق رکھنے کے بعد ہی۔ ہم اپنے آپ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ علماء ہمارے رہبر ہیں، انہیں معلوم ہے کس طریقے سے دین کی حفاظت ہوگی، کس طریقے سے ہمارا ایمان فتنوں سے محفوظ رہے گا، کس طریقے سے ہمارا گھر فتنوں سے محفوظ رہے گا، ہماری قوم کے بیٹیاں، نوجوان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ علماء ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جب ہم علماء سے تعلق رکھیں گے تب ہمارا گھر سلامت رہے گا، ہمارے بچے اور بچیاں سلامت رہیں گی، ہمارا اپنا ایمان سلامت رہے گا، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا۔ اسی کے لیے یہ سنگ بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ مدرسہ اسی لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا، مدرسوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو مدرسوں کا فائدہ میں نے بتایا کہ وہاں سے علماء کرام تیار ہو رہے ہیں، وہ پھر مساجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کوئی مؤذن کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے کے اندر معلم اور مدرس بن رہا ہے، کوئی کسی اور میدان میں دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ سب مدرسوں سے نکل کر کے آئے ہیں، مدرسوں کے اندر یہ تیار ہوئے، مدرسوں میں انہوں نے دن رات گزارے، وہاں رہ کر کے سیکھا ہے، اور پھر جا کر کے امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے ہمارے پاس دین کا کچھ بھی موجود نہ ہوتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بڑے مفکر آدمی، فلسفی آدمی تھے۔ جب وہ یورپ گئے اور انہوں نے اندلس کا، اسپین کا دورہ کیا، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو ان کی اپنی اصلی حالت میں رہنے دو، غریبوں کے بچوں کو اس میں پڑھنے دو، تعلیم حاصل کرنے دو، کیونکہ میں اندلس کا، اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں، جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہے، 800 سال حکومت، لیکن میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کے کھنڈرات کے علاوہ، مسلمانوں کی تعمیرات، بلڈنگوں کے علاوہ، آثار قدیمہ کے علاوہ ان کی تہذیب کا کوئی نقش موجود نہیں ہے، کچھ وہاں بچا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو ان کی اصلی حالت میں رہنے دو، انہیں یوں ہی چلنے دو۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے، یہ دین کے ادارے نہ رہے، تو ہندوستان میں بھی صرف دلی کا لال قلعہ اور آگرے کا تاج محل ہی باقی رہے گا، اس کے علاوہ دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان مدرسوں کی دین ہے، ان مکتبوں کی دین ہے کہ آج ہمارے پاس دین صحیح سلامت محفوظ ہے، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بچوں کی زبان پر کلمہ ہے، ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، دینی احکامات کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ان مدرسوں کی دین ہے۔ مدرسے کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر انسان تیار ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، معاشرے میں، سماج میں اس کو کیسے رہنا ہے، معاشرے اور سماج کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، یہ سب مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ مدرسے سے نکل کر باہر کی دنیا میں جائے، ان کا واسطہ جن جن لوگوں سے پڑے، ان کے ساتھ اسے کیسا سلوک کرنا ہے، اس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوگا، یہ سب ان کو مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ لوگ مدرسوں پر اعتراض کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں، وہ سب بے بنیاد ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں انہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، مدرسے کے اندر کبھی آئے نہیں،
اگر وہ مدرسے میں آ جاتے، مدرسے کے اندر داخل ہو جاتے تو انہیں معلوم ہو جاتا مدرسے کے اندر کیا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے۔ مدرسوں کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے علماء بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے قابل قدر ہونے چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارا بھائی ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مدرسوں کے اندر یہ سب سکھایا جاتا ہے، نبی کی تعلیمات دی جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ یہ ساری نبی کی تعلیمات مدرسوں کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مدرسے تو نفرت کا سبق پڑھاتے ہیں، مدرسے کے اندر تو دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ سب بے بنیاد ہے۔ انہوں نے مدرسے کو کبھی دیکھا نہیں، مدرسے کے اندر کبھی گئے نہیں۔ جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی ان کو چاہیے کہ وہ 2-4 گھنٹے جا کر کے مدرسے میں بچوں کے پاس بیٹھے، مدرسوں میں پڑھانے والے استاد کے پاس بیٹھے، وہاں رہ کر کے دیکھے مدرسے کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ ان کو حیوانیت سکھائی جاتی ہے کہ انسانیت سکھائی جاتی ہے، ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ دور دور سے آپ کہو گے کہ مدرسے کے اندر نفرت سکھائی جاتی ہے، مدرسے کے اندر تشدد کا درس دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ قریب آؤ، مدرسے کے اندر بیٹھو، اساتذہ کے پاس، بچوں کے پاس، تب معلوم ہوگا مدرسے کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے۔ تو قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، دور دور سے تو آپ غلط فہمی پالتے رہیں گے۔ کسی آدمی کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ وہ آدمی برا ہے، اس کے اندر وہ خامیاں ہیں، اور ہم نے اس پر یقین کر لیا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم اس کے قریب جائیں، اس سے کچھ معاملات کریں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ انسان اچھا ہے برا ہے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ان مدرسوں کے اندر سے یہ علماء نکل کر کے آئے۔ ابھی جو آپ حضرات یہاں بیٹھ کر بیانات سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، یہ سب کہاں سے آئے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے آئے۔ مدرسوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا، وہاں رہ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، نبی کی زندگی کو سیکھا، نبی کے اخلاق کو سیکھا، نبی کے کردار کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، تب جا کر کے معاشرے کے اندر آئے اور معاشرے کے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر لیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے علماء سے اپنا تعلق قائم کریں۔ علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی نے کہا کہ وبا کے دور میں ڈاکٹروں سے دوری جان کا خطرہ، وبا کے دور میں ڈاکٹروں سے دوری جان کا خطرہ۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے کورونا وبا گزری ہے، اس میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور کہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو بیوقوف آدمی ہم کہتے تھے۔ ڈاکٹروں سے دوری ہوگی اگر بیماری میں تو جان کا خطرہ ہے، جان چلی جائے گی۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں علماء سے دوری یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر ہم اپنے علماء سے دور رہیں گے، مسجد کے امام سے دور رہیں گے، دین کے خادموں سے، دین کے رہبروں سے دور رہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہمیں اپنے علماء سے تعلق برقرار رکھنا ہے۔ علماء کرام سے ہم دوستی رکھیں گے، محبت کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ یہ علماء جن سے ہم دنیا میں تعلق قائم رکھیں گے، میدان محشر میں ہمیں پہچان لیں گے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، یہ علماء ہماری سفارش کریں گے، اے اللہ یہ بڑا
اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ یہ محبت رکھتا تھا، مجھے اس نے ہدیہ دیا تھا، میرے ساتھ اس کا دلی لگاؤ تھا، میرے پاس آ کر کے بیٹھتا تھا، مجھے کھلایا تھا، مجھے پلایا تھا، یا اللہ یہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی، تیرے دین کے خادم سے محبت کی تھی، اس محبت کی وجہ سے تو اسے معاف کر دے۔ یہ علماء آپ کی سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے آپ کو بخشوائیں گے، اور اللہ ان کی محبت کی لاج رکھے گا اور آپ کو جہنم سے آزاد کر کے ان علماء کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ تو علماء سے محبت دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور کل میدان محشر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ تو ہم اپنے علماء کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا، آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اور کل میدان محشر میں بھی ان سے تعلق ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ مدرسے کا سنگ بنیاد جو آج ہوا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کو ہر طرح کا تعاون فراہم کریں اور جیسی ضرورت پڑے آپ سب سے پہلے اس کے لیے آگے کھڑے ہو۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا اگر آپ نے دل و جان سے اس کی خدمت کر لی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، جان مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی اللہ کے دین سے محبت، اللہ کے اس گھر سے محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔